بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام ہی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرتی نظام ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی رہے گا اس پر کبھی نہ کبھی مصیبت ضرور آئے گی، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ دنیاوی نظام ختم ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ایک گھر میں کبھی خوشی تو کبھی غم، کسی گھر میں کبھی کوئی مرتا ہے تو کبھی کوئی جنم لیتا ہے، کبھی خوشیوں کی صحنائیاں بجتی ہے تو کبھی غم اور ماتم کا ڈیرا بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے تعلق سے ایک ایسا مسئلہ جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے، جب ہمارے گھر میں کوئی شخص اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس دنیا کو الوداع کہا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع سے میت پر رونا، گڑ گڑانا، نوحہ خوانی کرنا، ماتم کرنا، سوگ منانا کیسا ہے؟ اس کے تعلق سے میں کچھ جائز اور ناجائز صورتیں بتاؤں گا۔ ان صورتوں کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسلام کے اندر مردے پر سوگ منانے کی اجازت ہے، لیکن ماتم اور نوحہ خوانی کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ نوحہ خوانی کے مطلب کو سمجھیے کہ نوحہ خوانی کسے کہتے ہیں۔ نوحہ خوانی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس طریقے سے روئے کہ اس کی آواز کو سن کر کوئی دوسرا شخص بھی رونے لگے، یعنی گڑ گڑا کر رونا۔ جیسا کہ آپ ذرا دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو زور زور سے روتی ہیں، تو اس طریقے سے رونا بالکل صحیح اور درست نہیں ہے، یہ رونا بالکل ممنوع ہے، اس کو بولتے ہیں نوحہ خوانی۔ اسی طریقے سے ماتم کرنا، ماتم اس طریقے سے کرنا کہ آپ اپنے چہرے پر مار رہے ہیں، اپنے سینے کو زخمی کر رہے ہیں، اپنے جسم کے کسی حصے کو زخمی کر رہے ہیں، یہ بھی بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب تم پر کبھی مصیبت آئے، کبھی غم آئے، تو تم نوحہ خوانی نہ کرو، تم ماتم نہ کرو، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو جب کبھی مصیبت آئے تو تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ صبر کی تلقین دی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ پر غم اور مصیبت آئے تو آپ صبر کریں، اور صبر کی ضد ماتم، نوحہ خوانی۔ جب کسی چیز کو فرض قرار دے دیا جائے تو اس کی جو ضد ہوتی ہے وہ خود بخود حرام ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے کی تلقین دے رہا ہے، صبر کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس کی جو ضد ہے ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا بالکل حرام ہے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ حدیث پاک سے بھی اس کی ممانعت واضح ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، یہ حدیث آپ کو بخاری شریف کے اندر مل جائے گی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جو شخص اپنے چہرے پر مارے اور اپنے سینے کو چاک کرے اور زمانے جاہلیت کی طرح آواز نکالے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیونکہ نوحہ خوانی، زور زور سے رونا، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کا رواج ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر کسی گھر میں کوئی مر جائے تو لوگ کرائے پر عورتوں کو لے کر آتے تھے کہ وہ نوحہ خوانی کرے اور زور زور سے روئے تاکہ اس کے رونے کی آواز کو سن کر دوسرے لوگ بھی رونے لگے۔ تو یہ زور زور سے آواز نکالنا اور نوحہ خوانی کرنا یہ زمانے جاہلیت کا رواج ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس طریقے سے لوگ کیا کرتے تھے۔ اگر آج بھی اسلام کا چراغ روشن ہونے کے بعد آپ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں، کسی کے مرنے پر نوحہ خوانی کرتے ہیں، اپنے چہرے پر مارتے ہیں، اپنے سینے کو چاک کرتے ہیں، یا بدن کے کسی حصے پر چوٹ لگاتے ہیں اور زمانے جاہلیت کی طرح آواز کرتے ہیں، تو یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک قدرتی نظام ہے
کہ آپ کا قریبی اگر مر جائے، آپ کا دل دادا کوئی شخص مر جائے جو آپ کے دل میں بستا ہے، آپ کی ماں مر جائے یا آپ کا باپ مر جائے، آپ کی اولاد مر جائے، تو یقیناً اس موت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور بھی ضرور آ ہی جائیں گے. آپ چاہ کر بھی اپنے آپ کو نہیں روک سکتے. تو اس پر کوئی گرفت اور کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف ہی کی روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کی خبر جب ان کی صاحبزادی کو پہنچی تو انہوں نے ان کی موت کے 3 دن بعد اپنے چہرے پر اور اپنے بازو پر خوشبو لگاتے ہوئے یہ کہی کہ اگر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ کسی غیر کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، اور اگر کسی کا شوہر مر گیا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی قریبی اور رشتہ دار مر جائے تو آپ 3 دن تک سوگ منا سکتے ہیں. سوگ کا مطلب نوحہ خوانی نہیں ہے، چیخنا پکارنا زور زور سے رونا نہیں ہے، بلکہ غم میں مبتلا ہو سکتے ہیں. زیادہ کسی سے نہ بولیں، بلکہ آپ میت کے حق میں ایصال ثواب کریں. بس یہ ہے سوگ کا مطلب. آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں، دیگر کاموں سے آپ اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھے، یہ ہے سوگ کا مطلب. نوحہ خوانی کا مطلب الگ ہے جو بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے. اسی لیے جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت کی مدت 4 مہینہ 10 دن ہے. اب جو لوگ محرم الحرام کے مہینے میں شہادت حسین کے تعلق سے غم اور ماتم کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے قریبی رشتہ دار کی موت پر 3 دن کے بعد بھی سوگ اور ماتم مناتا ہے، نوحہ خوانی کرتا ہے، بالکل جائز اور درست نہیں ہے. یہ عمل بالکل شریعت کے خلاف ہے. نوحہ خوانی کرنا، ماتم کرنا، یہ زمانے جاہلیت کا ایک عمل ہے. اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر سخت جملہ ہے جس کو سننے کے بعد کلیجہ باہر آ جاتا ہے. ایمان والا کبھی بھی اس جملے کو سننے کے بعد کبھی ماتم نہیں کر سکتا، نوحہ خوانی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے کہا کہ جو شخص نوحہ خوانی کرے گا، ماتم کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں. تو کیا آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ سے نکلنا چاہتے ہیں، امت محمدیہ سے نکلنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ نوحہ خوانی کیجئے، شہادت حسین پر ماتم کیجئے، 10 محرم میں جلوس میں شرکت کیجئے، اپنے سینے کو چاک کیجئے، اپنے چہروں کو زخمی کیجئے. اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں رہنا چاہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کے واسطے ان کاموں کو بالکل بھی نہ کریں. نوحہ خوانی بالکل بھی نہ کرے، شہادت حسین پر ماتم بالکل بھی نہ کرے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، ظالماً ان کو شہید کیا گیا. یقیناً یہ ایک بہت بڑی غم کی گھڑی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ماتم کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، چہرے کو مارنا، سینے کو چاک کرنا، یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے. ہمارے جسم کا ہر ایک حصہ اللہ کی امانت ہے. اللہ اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹیں، زخمی کریں، زخم دیں. اسی وجہ سے شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر خودکشی کرنا جائز اور درست نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی کا قریبی رشتہ دار مر جائے تو 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے. البتہ نوحہ خوانی کرنا، زور سے رونا اور گڑ گڑانا، چہرے پر مارنا، سینے کو چاک کرنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے. البتہ یہاں پر بھی ماتم اور نوحہ خوانی کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.